بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ 17 جولائی کو جو لاہور میں ضمنی الیکشن ہو رہے تھے، اس میں کپتان صاحب نے ایبسولوٹ بیر ہائٹ یعنی 15 سیٹیں 20 میں جیتیں، 4 مسلم لیگ کے حصے میں آئیں، 1 آزاد امیدوار کے حصے میں آئیں۔ اس کے بعد ہم پاکستان کے آنے والے دن آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر IMF سے معاہدہ ہو بھی گیا تو پاکستان کا کل پھر بھی غیر محفوظ رہے گا۔ یہ معاہدہ فوری طور پر خطرے کو ٹالنے کی ایک کوشش تھی۔ اگر پاکستان کا آنے والا وقت محفوظ کرنا ہے، اس کی معاشیت کو مضبوط بنائے بغیر ایسا ناممکن ہے۔ میرے عزیز دوستو، معاشیت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے ملک میں سیاسی استحکام ہو، سیاسی مضبوطی ہو، جو ہمارے لیے ایک خواب بن کر رہ گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں میں 75 سال کی تاریخ کے لازوال وقت کے اوپر لڑائیاں ایسی ہیں جو سیاسی لڑائیوں کو ذاتی لڑائیوں میں ڈال چکے ہیں، بلکہ ان لڑائیوں کی نوعیت بھی ایسی ہو چکی ہے جن کی بنیاد پر، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، ان کی بنیاد نفرت، بغض اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی فوٹو سامنے آتی ہے۔ سیاستدانوں میں جاری جنگ کے حصول کے لیے بھی وہ اس میں جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں رکھتے۔ کبھی ایک کبھی دوسرا اپنے اقتدار کے لیے مختلف داروں کو استعمال کرتا، جس کو وہ مدد مل جاتی وہ خوش، اور جس کو نہیں ملتی وہ ناراض منہ بنائے ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور اداروں کے خلاف زہر آلود بیان دینے شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں جو سویلین بالادستی کے جو نعرے لگتے، وہ صرف سیاسی نعرے بازی اور کہنے کی باتیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اصل کوشش یہی ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طرف متوجہ کرانا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اسی کھیل میں کھیلتی رہی اور مزے لیتی رہی، اور اس طرح بدقسمتی ہے ہمارے اس وطن عزیز کی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی ہو، چاہے وہ عسکری اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ اس گیم کا حصہ رہتی ہے۔ یوں بہتری کی طرف جانے والے حالات اور ہمارا موجودہ نظام ایک ایسا بگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم بدتر کی طرف جا کر اور پتال کی طرف ہم سفر کرتے ہیں۔ آج کے حالات میرے عزیز دوستو ایسے ہیں جیسے پاکستان کے بچے بچے کو یہ معلوم ہے ملک کے حالات سری لنکا جیسے ہونے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہمارا وطن عزیز دیوالیہ ہونے سے بچ بھی گیا، پھر بھی تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے حالات کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن اس وقت سیاستدانوں کی بے حسی ایسی ہے، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، اور عمران ہاں پہلے سے موجود سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا، اور وہ آج پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی رہنما ہونے کے باوجود وہ جو سیاست کر رہے ہیں، وہ اس نے معاشرے میں بغض، نفرت
اور تقسیم کی سیاست کی۔ عمران خان کی سیاست کا ایک ہی ماٹو ہے کہ میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، اور وہ کہتے ہیں حکومت کرنے کا حق صرف عمران خان کو ہے اور باقی سب چور ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، اور اسی لیے وہ فوج سے توقع رکھتے ہیں ماضی کی طرح فوج ان کو دوبارہ حکومت میں لائے اور دوسروں کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے پچھلے 4 سالوں کی طرح ساتھ دیتی رہے۔ اور دوسری طرف حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کا اتحاد بھی عمران خان کی مخالفت میں بنا۔ پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ دونوں فریق آپس میں بات کریں، ملک کا سوچیں، معاشیت کا سوچیں، عوام کی حالت زار دیکھیں، لیکن افسوس سیاسی نعروں میں یہ سب کچھ ہوگا، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے گا اور گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دوریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں اور ہوتی جائیں گی۔ میرے عزیز دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا سیاسی عدم استحکام ہی ہمارا مقدر رہے گا۔ معاشی مشکلات کے حل کے لیے ایک متفقہ چارٹر آف اکانومی کا خواب ہی رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، فکر اس بات کی ہونی چاہیے ہمارے وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے وطن عزیز کا آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، یہ سوچنے والی بات ہے۔ پنجاب میں عمران خان کی جیت نے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے کان کھڑے کر دیے اور IMF نے بھی اپنا دھیان ادھر کر دیا اور وہ دیکھے گی کہ ایک محدود مدت کے لیے آنے والی وفاقی حکومت کس طرح عمل پیرا ہوگی۔ اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں اور راتوں کو سوتے ہوئے خواب بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو، لیکن اس کے مقابلے میں آصف علی زرداری کی ایک دلی خواہش بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری زندگی میں بھی بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے اور میں اس کو بنتا دیکھوں۔ عمران خان جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہے، پاکستان کی مشکلات کا واحد حل ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت یہ پاکستان اور مادر وطن کے سیاسی حالات کے توازن میں یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور یوں وزیر اعظم شہباز شریف جو میثاق معاشیت پر اتفاق رائے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ عمران خان سے بات نہیں کرتے، اور یوں جو سیاسی تقسیم، نفرت، بغض پاکستان اور ملک کی معاشیت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اس کے علاج کے لیے کہیں بھی کوئی کوشش ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ میرے عزیز دوستو، عمران خان کے ساتھ بات کون کرے گا جو میثاق معاشیت کے اوپر اس کو راضی کرے گا؟ یہ اونٹ کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا یا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ ہم کو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے N.a.q TV 4 کو سبسکرائب کریں۔ میرے عزیز دوستو، یہ پروگرام ہم لائیو کر رہے ہیں، اگر کہیں کسی الفاظ کی ہیر پھیر ہو جائے اس کی معذرت۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔